حرام کرے ہم مانیں گے، لیکن قومی اسمبلی کے ممبران کی ایک شریعت کی بات نہیں، پوری قومی اسمبلی حضرت رسول اللہ کی حرام کردہ بات کو حلال کرے ہم نہیں مانیں گے، حضرت رسول اللہ کی حلال کردہ بات کو حرام کرے ہم نہیں مانیں گے، ہم ان کی بات کو تھوک دیں گے، لیکن مصطفیٰ کی بات کے برعکس کو نہیں آنے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ فہم ہے جو ہم کو حاصل ہوا، قرآن سے حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ کے فرامین سے حاصل ہوا۔ اس لیے ہم یہ بات کئی مرتبہ کہتے ہیں، جو لوگ کئی مرتبہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو مانتے ہیں، ہاں ہم جمہور کی رائے کو مانتے ہیں، لیکن اصلی معاملات میں مانتے ہیں، ہم جمہور کی رائے کو مانتے ہیں، ضروریات معاشرت کے معاملات کے اندر مانتے ہیں، معاشرتی ضروریات کے معاملات میں مانتے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اداروں کے دائرہ کار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ادارے جو ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑا کر سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے حکمت عملی کا تعین کر سکتے ہیں، اپنے پلانز کو لے آؤٹ کا تیار کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کنسنسس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حضور کی بات ہوگی، یہاں پر آقا نامدار کی بات ہوگی، جہاں پر سید ولد آدم کی بات ہوگی، جہاں پہ حبیب کبریا کی بات ہوگی، جہاں پہ بدر الدجا کی بات ہوگی، جہاں پہ شمس الضحیٰ کی بات ہوگی، جہاں پہ وادی بطحا کی بات ہوگی، جہاں پر فکان کعبہ قوسین ادنیٰ والے مقام والے کی بات ہوگی، جہاں پر رفعنا لک ذکرک کی شان والے کی بات ہوگی، جہاں پر الم نشرح لک صدرک کے سینے والے کی بات ہوگی، جہاں پر وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے کی بات ہوگی، جہاں پر ما زاغ البصر وما طغیٰ والی نگاہ کی بات ہوگی۔ اللہ کی قسم ہے پوری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا مگر کملی والے کی بات کو براز کو نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ سبق ہم کو حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ سے حاصل ہوا۔ حضور نے سبق کا اعلان فرما دیا، کہا میں بالی بطحا پہ لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا اس کے وزن کی بڑی باتیں سنی ہیں، اس کو تولا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تولنے کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا، ترازو کے پلڑے میں مصطفیٰ کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا، مصطفیٰ کا پلڑا بھاری تھا۔ حضرت گرامی کا ترازو کے دوسرے پلڑے میں 10 آدمیوں کو ڈالا گیا، حضرت رسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، حضور کا پلڑا بھاری تھا، 100 کے ساتھ تولا گیا، حضور کا پلڑا بھاری تھا، 1000 کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا، 1,00,000 کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا، 10 لاکھ کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جب انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، جب انسانیت کا پلڑا ہلکا تھا اور حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جنت کے راستے حضرت رسول اللہ کے راستے ہیں، جنت کی شاہراہ حضرت رسول اللہ کے نقش قدم ہیں، حضرت رسول اللہ کا معراج 7واں آسمان ہے، اور ہمارا معراج جو ہے حضرت رسول اللہ کے نقوش پا کے پر اپنے قدموں کو رکھنے کی جستجو ہے۔ حضرات گرامی کے جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو اللہ سے پیار ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت راستہ بتلا دیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور میری محبت کے جو ہے جذبات کے اندر جو ہے دھت ہو کر اپنے گھروں سے نکلنے والوں، اور میری محبت کے اندر مچلنے والوں، اور میری محبت میں چڑھ جانے والوں، اور میری محبت کے اندر آنسوؤں کو گرانے والوں، اور میری رضا کے لیے ہر وقت جو ہے کوشاں رہنے والوں، تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلا کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں۔ حضرات گرامی قدر کس قدر اونچی بات ہے، یہ کس قدر شان والی بات ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہ پہلا پہلو بھی ہمیں حاصل ہوا، قرآن سے حاصل ہوا، کتاب اللہ سے حاصل ہوا، کلام اللہ سے حاصل ہوا، اللہ کے ارشادات عالیہ سے حاصل ہوا، لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کا دوسرا پہلو بھی ہے، جہاں پر ہمیں قرآن مجید نے ایک قائد کا پتہ دیا، ایک مقتدا کا پتہ دیا، ایک پیشوا کا پتہ دیا، ایک ہادی کا پتہ دیا، ایک رہنما کا پتہ دیا، ایک امام کا پتہ دیا، ایک رسول کا پتہ دیا، ایک نبی کا پتہ دیا۔ وہاں پر قرآن مجید نے ہمیں ایک ایسے گھروں سے بھی ہمارا جو ہے ہمیں آشنا کروا دیا، ایک گھروں کی بابت بھی ہمیں بتلا دیا، جن کا انداز جو ہے قیامت تک رہنے والے پیروکاروں کے لیے ایک نمونہ ہے، جن کا انداز و اعتبار جو ہے وہ قیامت تک آنے والے پیروکاروں کے لیے حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا نبی ہو تو مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا احسان کیا، کہا امتی اگر ہونا چاہیے صحابہ جیسا ہونا چاہیے، امتی اگر ہونا چاہیے صدیق و فاروق جیسا ہونا چاہیے، عثمان و علی جیسا ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، اگر تمہارا ایمان صدیق و فاروق جیسا ہوگا، عثمان و علی جیسا ہوگا، معاویہ جیسا ہوگا، طلحہ بن عبید اللہ جیسا ہوگا، عبد الرحمن بن عوف جیسا ہوگا، سعد بن ابی وقاص جیسا ہوگا، سعید بن زید جیسا ہوگا، تمہارا ایمان مقبول ہے۔ اور اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان سے ہٹنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شقی القلب لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ حضرات گرامی اگر کیسی عجیب و غریب بات ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے جہاں پر مبتدا کا پتہ دیا وہاں پر مبتدی کا بھی تعارف کروا دیا، اللہ نے جہاں پر امام کا پتہ دیا وہاں پیروکاروں کا بھی پتہ بتلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قائل کا پتہ دیا وہاں پر اس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا بھی سبق پڑھا دیا۔ حضرات گرامی کا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین خیر البریہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سارے کے سارے جنتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو ہے سارے کے سارے اس شرف کے ساتھ ہمکنار ہوئے جو کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی اگر ہم نے بڑے بڑے علماء کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، ان کی صحبت سے فیض کو حاصل کیا، ان کے علم کے پودوں کو چننے کی جستجو کی، لیکن حضرات گرامی اگر ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے، عثمان و علی کا مقام کیا ہے، سیدنا معاویہ کا مقام کیا ہے، سیدنا حسن و حسین کا مقام کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ کا مقام کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کا مقام کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا مقام کیا ہے، وہ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، وہ آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت بھی کر رہے ہوتے تھے اور آپ کے پاس سے علم کے موتیوں کو بھی چن رہے ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات علامہ جی بصیرت کہنا چاہتا ہوں کہ پورے اجتماعات جن سے ہم خطاب کرتے ہیں اور جن اجتماعات میں ہم خود سننے والوں میں شامل ہوتے ہیں، 2-2 4,000 5,000 ہزار کے اجتماعات اور کئی مرتبہ 10-10 ہزار کے اجتماعات بھی، ان اجتماعات میں چھاننی لے کے چھانا جائے تو 5 10 15 20 لوگ ایسے نکلتے ہیں جنہوں نے زندگی کسی ایک رات کے چند لمحات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہوتی ہے، جس نے زندگی کسی ایک رات کے چند لمحات کے اندر حضرت رسول اللہ کی زیارت کی ہوتی ہے۔ جب وہ لوگوں کو یہ بات بتلاتا ہے میں نے کل رات حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی، لوگ کہتے ہیں یار بڑا خوش نصیب ہے یار، تو نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آج رات تو نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، حضرات گرامی کہ اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، اس کے معمولات پہ غور کرتے ہیں، کیا آپ تہجد گزار ہیں، کیا آپ شب زندہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں نے کبھی کسی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں تہجد کو کبھی قضا نہیں کیا، میں نے کبھی اشراق کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ جو لوگوں کا جواب ہوتا ہے جن لوگوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہوتی ہے، میں نے کبھی جھوٹ کو نہیں بولا، میں نے کبھی لقمہ حرام کو نہیں کھایا۔ حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنے والوں میں کئی مرتبہ زیارت سے محروم رہنے والوں میں کئی مرتبہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے 20-20 برس تک منبر رسول کے اوپر حضرت رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا ہوتا ہے، اور آپ کی زیارت سے محروم ہونے والے لوگوں میں کئی مرتبہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں، 50-50 برس بخاری کو پڑھانے والے بھی۔ زندگی کسی ایک رات میں آپ کی جھلک کے لیے ترستے رہے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی زیارت کسی چہرے کو کروا دے، کسی آنکھ کو کروا دے۔ حضرات گرامی غلط سوچنے کی بات یہ ہے وہ لوگ تو خوش نصیب ہیں جنہوں نے حالت خواب میں کسی ایک رات کے چند لمحات میں حضرت رسول اللہ کے چہرے پر نور کی زیارت کی ہے، تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے حقیقت کی آنکھ سے برسا برس تک حضرت رسول اللہ کے چہرے پر نور کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی جنہوں نے زندگی کے چند لمحات میں حضور کے چہرے پر نور کو دیکھا، ان لوگوں کو تو لوگوں نے خوش نصیب سمجھا، لیکن جن لوگوں نے 10 برس تک حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو، جنہوں نے 15 برس تک حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو، جنہوں نے 20 برس تک حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو، جنہوں نے 22 برس تک حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو، جنہوں نے 23 برس تک حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو، ان کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، روایات کے اندر مختلف طرح کے الفاظ آئے اور ان کی صحت کے اوپر نقد بھی کیا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر جب ہم اس مفہوم کی ساری روایات کو جمع کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضرت رسول اللہ نے خود صبر کا اعلان فرما دیا، اور یہ روایت بالکل درست ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں
جنہوں نے چہرے کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ حضرات کرام کی قدر تابعی کے اوپر نقد ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے یہ مجروح ہے، تبا تابی میں جرح ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے یہ غیر شدہ ہے، لیکن صحابی کا مقام حدیث کی دنیا میں اور علم کی دنیا میں اور استدلال کی دنیا میں کتنا اعلیٰ ہے۔ صحابی عادل ہوتا ہے، صحابی صادق ہوتا ہے۔ مرزا جیلوی جیسے ملائین بھی، ملعونین بھی، مرزا جیلوی جیسا لعنتی بھی اس بات کو ماننے میں مجبور ہے کہ بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، سنن نسائی نے ان حدیثوں کو اپنی کتب میں سنن نسائی کے اندر وہ احادیث موجود ہیں جن احادیث کو سیدنا معاویہ سے روایت کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے بخاری کو پتہ ہے حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب جہاں پر خلیفہ راشد ہیں، جہاں پر حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے لیے اگرچہ ان کا مقام حضرت علی کے مقام کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتا، لیکن شان صحابیت نے ان کو اتنا بلند کر دیا ہے جب ان کے لبوں سے الفاظ نکلتے ہیں اور ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہوتی ہے تو بخاری بھی اس کو قلم کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، مسلم بھی ان کو قلم کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، امام نسائی بھی ان کو قلم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، امام ترمذی بھی ان کو قلم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، جن کے پیٹوں میں پڑ پھرتا رہے، جو چلتے ہیں وہ چلتے رہیں، جو گڑتے ہیں وہ گڑتے رہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اعزاز حاصل ہے جب وہ کسی بات کی نسبت حضور کے ساتھ کرتے ہیں وہ حجت ہوتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے، وہ آئین ہوتی ہے، وہ قانون ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرات کرام کی قدر سند کے اس حصے کو رٹولا جاتا ہے، سند کے اس حصے کی پڑتال کی جاتی ہے جو صحابہ کرام سے پہلے ہوتا ہے، تابعی کو بھی دیکھا جاتا ہے، تبع تابعی کو بھی دیکھا جاتا ہے، نچلے حصوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن جب بات سند کے اتصال کے ساتھ اور سکراویوں کے چڑھاؤ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذاتوں تک پہنچ جاتی ہے پھر یہ بات سمجھ لی جاتی ہے۔ اب صحابی جو بات کہے گا اس میں ریب نہیں ہو سکتا، تردد نہیں ہو سکتا، شک نہیں ہو سکتا، شبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی کسی ایسی بات کی نسبت حضور کے ساتھ کر سکتا یہی ہے جس میں جھوٹ کی گنجائش ہے، امکان۔ حضرات گرامی کا یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بریٹ اپ کرنے کے لیے، ہمیں اپنے معیار ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ہمیں اس سٹینڈرڈ کو اچیو کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقوش پاک پر چلنا ہوگا۔ ان کے نقوش پاک پر چلے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک آخری مثال کو دے کر اور اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں مزید شرح بس سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک مثال کو دے کر اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ حضرات گرامی کے جو لوگ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ لیدر جیکٹس کا کام کرتے ہوں یا گلوز کا کام کرتے ہوں یا فٹ بال یا بیٹ کا کام کرتے ہوں یا اس کے مد مقابل جو ہیں جو کھانے والی اجناس کا کام کرتے ہوں، گندم کا کام کرتے ہوں، چاول کا کام کرتے ہوں، یا وہ کاسمیٹکس کا کام کرتے ہوں یا وہ ڈریسنگ کا کام کرتے ہوں، حضرات گرامی کے جس وقت وہ کسی چیز کو ایکسپورٹ کرنے لگتے ہیں جو کمپنی ان کو آرڈر دیتی ہے اس کے پاس چاول کا سیمپل بھیجا جاتا ہے، اس کے پاس لیدر جیکٹ کا سیمپل بھیجا جاتا ہے، اس کے پاس بیٹ اور فٹ بال کا سیمپل بھیجا جاتا ہے، وہ اس کو اوکے کرتا ہے، اس کو اپروو کرتا ہے۔ اب جو مال جاتا ہے اس سیمپل کے ساتھ اگر مل جائے گا وہ مال اپروو ہوگا، جو اس سے نیچے ہوگا سب اسٹینڈرڈ ہوگا اس کی جو ہے کوالٹی اس سے کم ہوگی، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ نے بھی ابو بکر عمر کو، عثمان و علی کو، معاویہ کو، حسن و حسین کو ہمارے لیے معیار ایمان بنا دیا۔ کہا اگر تمہارا ایمان اس سیمپل کے مطابق ہوگا تو تم ہدایت کے اوپر ہو، اگر تمہارا ایمان اس سیمپل کے مطابق نہیں ہوگا تم گمراہی کے اوپر ہو، تم شقاوت کے اوپر ہو، تم شقی القلب ہو۔ اس لیے صحابہ کا راستہ جنت کا راستہ، صحابہ کا راستہ عروج کا راستہ، صحابہ کا راستہ رفعت کا راستہ، صحابہ کی جماعت کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، صحابہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان کا کینہ رکھنا جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے مہاجرین کا ذکر کیا، انصاریوں کا ذکر کیا اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا اور پھر ان کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ کہا بعد میں آنے والے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے دنیا میں چلے جانے والے مسلمانوں کو بھی معاف کر دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کینے کو پیدا نہ کرنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ بہت ہی رؤوف اور رحیم ہیں۔
حضرات گرامی قدر، لیکن یہ بات ان بے حیاؤں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ بات ان ہرزہ سرائی کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ بات ان بددیانت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ بات ان شقی القلب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جن کی زبان تان جو ہے صحابہ کے اوپر دراز ہے۔ اپنی حیثیت پہ غور کر، اپنی مقام پہ غور کر، اپنی اوقات پہ غور کر، اور تم جیسے 1,00,000 بندے بھی ہوں سیدنا امیر معاویہ کے قدموں سے اٹھنے والی ہاتھ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیسے لب کشائی کرتا ہے، تو کیسے ہرزہ سرائی کرتا ہے، تو کیسے بکواسیات کرتا ہے، تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے بارے میں اپنی زبان کان کو دراز کرتا ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت کا ایک پرسنٹ بھی جب تک زندہ رہے گا، اہل الحدیث کا، دیوبند کا، بریلی کا جب تک ایک پرسنٹ بھی زندہ رہے گا، مرزا شیرنی اور اس جیسے لوگوں کی فکر پہ تھوکتا رہے گا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو زندہ باد کہتا رہے گا، پائندہ باد کہتا رہے گا، خیر البریہ کہتا رہے گا، جنتی کہتا رہے گا، اور ان کے مقام رفیع کا تذکرہ کرتا رہے گا، اور ان کی محبت کی داستانوں کو خود بھی سناتا رہے گا، اور اپنی اولادوں کے اندر بھی ان کی محبت کے دیوں کو جو ہے ان کے سامنے بھی چلاتا رہے گا، اور ان کی محبتوں کو آنے والی نسلوں کے اندر منتقل بھی کرتا رہے گا، اور ان کے نقش قدم پہ چل کر حضرت رسول اللہ کی اتباع کی منازل کو بھی طے کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مقام کو پہچاننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید علم کی، حکمت کی، دانائی کی اور وزڈم کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس میں وہ جملہ مضامین موجود ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خلا نہیں ہے، اور یہ اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کسی قسم کا کوئی پل نہیں ہے۔ اس قرآن مجید نے جہاں پر ہمارے سامنے بہت سی اہم باتوں کو ہمیں روشناس کروایا، وہیں پر اس قرآن مجید نے ہمیں ہمارے سید کی پہچان کروائی، ہمارے مقتدا کی پہچان کروائی، ہمارے رہنما کی پہچان کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے اسوہ کامل بنا دیا، ان کی اداؤں کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہمارے لیے حجت بنا دیا، دلیل بنا دیا، آئین بنا دیا، قانون بنا دیا۔ ہر شخص کی بات اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی کی بات کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہر لفظ شریعت بنیا۔ جب نبی نے زبان ہلائی کہ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہے وہ آئین ہے، وہ قانون ہے، وہ دستور ہے، وہ منشور ہے، اور اس کو کائنات کے اندر کوئی بندہ بھی کسی کیپیسٹی کے اندر رد کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے مذہبی رہنما یا امام کی بات ہو، جس طرح وہ بات حضور کی بات کے مقابلے میں حجت و دلیل نہیں ہے، اسی طرح قومی اسمبلی ہو یا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہو، ان کا کلیکٹیو ڈیسیژن بھی اس وقت تک ماتھے کا جھومر اور سر آنکھوں پر ہے جب تک اس کا تضاد اور ٹکراؤ حضرت رسول اللہ کی بات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سیشن کورٹ کی بات کو سپریم کورٹ کے مقابلے میں رد کر دیا جائے گا، ڈسٹرکٹ کورٹ کی بات کو سپریم کورٹ کی بات کے مقابلے میں رد کر دیا جائے گا، ہائی کورٹ کی بات کو سپریم کورٹ کی بات کے مقابلے میں رد کر دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کو لارجر بینچ کے کلیکٹیو ڈیسیژن کے مقابلے میں رد کر دیا جائے گا۔ لیکن کائنات کا وہ مقام جہاں پر سپریم کورٹ کی پیش نہیں جاتی، وہ بارگاہ رسالت مآب ہے، وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو آج کل نقطہ نا اور نقطہ بھی آدمی سمجھنے کی پوزیشن نہیں ہے۔ وہ ایسی فضول قسم کی گفتگو کرتا ہے جس کو سن کے انسانوں کو شرم آتی ہے۔ کل ابھی جماعت اسلامی نے سود کی حرمت کے اوپر ایک سیمینار کا انعقاد کیا، وہاں پر ہمارے سمجھدار دوست جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل عطا کی ہے، نجم علی خان صاحب بھی موجود تھے، وہاں پر یہ بات کہنے لگے کہ مغربی ممالک کے اندر بھی سود کا لین دین ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا رہے، کیا فرق پڑ دے گا؟ اصل بات یہ انسان کو ایمانتدار ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے۔ نجم علی خان صاحب جو بندہ اللہ کا باغی ہے، جو حضرت
رسول اللہ کا باغی ہے وہ انسانیت کا خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ رسول سے خیانت کرتا ہے وہ انسانوں کا خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی کہنے لگے کہ ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ تنہائیں کہاں سے دی جائیں گی. تنہائیں زکات و صدقات سے نہیں دی جا سکتی. تو میں نے ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, سود کے پیسوں سے تنہا لینا جائز ہے اور زکات و صدقات سے جو ہے تنہا لینا وہ منع ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے بات سیکھی ہے؟ حضرات گرامی کی طرف ناپاک ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدن کو اپنے لیے بالکل درست سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے کا عجیب حال ہے, معیشت ہی ہر چیز بن چکی ہے. سینما ہال کھولو, کیوں کھولیں؟ پیچھے سے ایجنڈا آ رہا ہے, امداد کے ساتھ لگا ہوا ایجنڈا آ رہا ہے. ٹرانسجنڈر بل پیش کرو, کیوں پیش کریں؟ اس لیے کہ پیچھے امداد کے ساتھ جو ہے ایک ایجنڈا آ رہا ہے. جنسی تعلیم کو, سیکس ایجوکیشن کو ہمارے تعلیمی اداروں میں عام کیا جائے. کیوں عام کیا جائے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ امداد کے ساتھ ایک ایجنڈا جڑا ہوا آ رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواد میں کوتاہی. کئی برس پہلے کی بات ہے, آج ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام ہوا تھا جہاں پر شراب فروشوں کی انجمن کے ایک جو تھے عہدیدار بھی موجود تھے. بڑی رسپیکٹ کے ساتھ مجھے کہنے لگے, علامہ صاحب شراب کے اوپر جو ہے بین ختم کرنا چاہیے, اس سے ہونے والی آمدن آپ پاک کاموں میں نہ لگائیں, سڑکیں بنا لیں, پل بنا لیں. میں نے کہا ہم آپ کی اس بات سے کبھی ایگری نہیں کر سکتے. اگر آپ کی اس بات کو درست مان لیا گیا تو کل طوائفیں بھی یہ بات کہنے لگے گی پروسٹیٹیوشن کے ادارے کو جو ہے لیگلائز کر دیا جائے, پروسٹیٹیوشن کی اجازت دے دی جائے تاکہ ہماری